شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس درس کی پہلی آیت میں توحید کا ذکر ہے، دوسری آیت میں نہ ماننے والوں کے لیے بری سزا کا ذکر ہے، اور تیسری آیت میں ماننے والوں کے لیے انعام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں 3 مضامین کثرت سے بیان کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو آج کے درس کی پہلی آیت وہ توحید سے منسلک ہے، جس آیت میں اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ کی وہ ذات ہے، اتنا اس کا وسیع علم ہے کہ جو انسان کسی بھی وقت میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس کے علم سے باہر نہیں، چاہے دن میں کر رہا ہے، رات میں کر رہا ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ اس علم کے اندر شامل ہے، اس سے خارج نہیں۔ جب اللہ کا اتنا وسیع علم ہے اور ہر انسان کی نگرانی پر اور اس کی نگہبانی پر وہ قادر ہے اور کر رہا ہے، پھر اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ یہ جو شریک ہیں یہ کسی کی نگرانی کے اپنی نگرانی نہیں کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہوتے تھے، بت کا کوئی بازو توڑ دے، کوئی پاؤں توڑ دے، کوئی سر کاٹ دے، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے؟ اور دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ کہاں خبردار ہو سکتے ہیں، اور وہ علم کہاں رکھ سکتے ہیں؟ وہ اپنا علم نہیں رکھ سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو انسان دنیا میں کوئی بھی کام کر رہا ہے، کہیں پر بھی کر رہا ہے، دن میں کر رہا ہے یا رات میں، سب کے سامنے کر رہا ہے یا چھپ کے، اللہ کے علم سے خارج نہیں۔ تو کہا کہ ان دونوں کو اب مقابلہ کر لو، یہ دونوں تقابل میں آ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی۔ دوسری بات اللہ جل شانہ نے یہ فرمائی کہ اگر چلو بالفرض ہیں بھی تو ان کے نام بتاؤ۔ اللہ کا اگر کوئی مقابل ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، اس کا نام لو، ذرا بتاؤ کون ہے مقابلے میں، اس کے نام بتاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کا مقابلہ کرنے والا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ یا پھر تم یہ شریک ٹھہرا کر اس ذات کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ زمین میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ نہیں جانتا، یعنی ایسے تمہارے کوئی مخفی خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جس کو وہ بھی خدا تو وہ بھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ کیا ایسے کوئی مخفی تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، مخفی کوئی شرکاء اللہ کے چنے ہوئے جن کو اللہ ہی نہیں جانتا؟ تو یہ کیسے چھپے ہوئے خدا ہیں کہ جن کو جس کو تم بھی خدا مانتے ہو، یعنی آسمانوں سے جو اوپر ایک اللہ ہے وہ اللہ بھی نہیں جانتا؟ تو یہ کیسے چھپے ہوئے خدا ہیں؟ حالانکہ اس کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ رات کی تاریکی میں کوئی انسان چل رہا ہو، پہاڑ کے اوپر بھی مظلم تاریک رات ہو جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، بالکل اندھیرا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے، رات کے تاریکی میں اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیسی تم نے مخفی خدا چن لیں جن کو خدا یعنی اللہ بھی نہیں جانتا؟ جب یہ ساری باتیں بیکار ہیں اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی کہ اس سے پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تم ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جو ایک سرسری بات ہے اور جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی بے بنیاد بات ہے۔ تو یہ 4 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ کی کہ نام بتاؤ، اگر اللہ کے شریک ہے تو نام بتاؤ۔ دوسری بات یہ کی کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جو وہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نگرانی کر رہے ہیں اور اس کی نگہبانی کر رہے ہیں اور اللہ کے علم میں ہیں، اور یہ جو تم دوسرے شرکاء ٹھہراتے ہو یہ دوسروں کی کیا نگرانی کرتے، یہ اپنی نہیں نگرانی اور حفاظت کر سکتے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ کیا پھر تم نے ایسے مخفی شریک بنائے ہوئے ہیں
مخفی شریک بنائے ہوئے جن کو اللہ بھی نہیں جانتا، اور یہ بات بالکل بیکار ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین کی تہہ میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، تو یہ کون سے مخفی خفیہ تمہارے شریک ہیں۔ چوتھی بات یہ کہی کہ یہ تین باتیں جب ثابت ہو گئیں کہ یہ تین باتوں کے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر چوتھی بات خود بخود اس سے واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ تم نے یہ سرسری سی بات خود اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، بے بنیاد بات ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد خلاصے کے طور پر یہ ذکر کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان نہ ماننے والوں کے لیے، کافروں کے لیے یہ چیزیں جو ہے مزین کر دی جاتی ہیں، یعنی شیطان ان کے لیے یہ مختلف قسم کی ڈھکوسلے اور من گھڑت باتیں ان کے ذہن میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ تم اس کی بھی عبادت کرو، یہ تمہیں بیٹے دے گا، اس کے سامنے جھکو، یہ تمہیں روزی دے گا، اس کے سامنے تم جو ہے وہ پوجا پاٹ کرو، یہ تمہاری اچھی ملازمت تمہیں دے دے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر مختلف خدا بنائے ہوئے لوگوں نے اور ان کے سامنے جھکتے ہیں، ایک اللہ سے نہیں مانگتے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ پھر کہتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو ہر مخلوق ڈراتی ہے، اور جو اللہ کی طرف اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پھر اس کو مخلوق کے حوالے، پھر مخلوق اس کے ساتھ کھیلتی ہے، جس طرح کھیل ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ مداری لوگوں کو پاگل اس نے کیا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی اس آدمی کے ساتھ پھر مخلوق کھیلتی ہے، اور یہ کبھی ایک طرف ٹکر مارے گا، دوسری طرف، تیسری طرف ملے گا اس کو پھر بھی کچھ نہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کی جو ان کو بھلی چیزیں لگ رہی ہیں جو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دی ہیں، اس کے اندر یہ ایسے گم ہو گئے ہیں کہ یہ راہ ہی بھول گئے ہیں کہ کس راستے پر ہم نے چلنا تھا، ہدایت کا کون سا راستہ تھا، اسی سے بھٹک چکے ہیں۔ اور پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کون ہے ہدایت دینے والا؟ یہ اس پہلی آیت کا مفہوم ہے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ ذات جو کہ قائم ہے، نگرانی کر رہی ہے، نگہبانی کر رہی ہے ہر انسان کی، ہر نفس کی جو اس نے کام کیے ہیں اس پر، ایک طرف تو وہ ذات ہے، دوسری طرف وجعلوا للہ شرکا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا دیے ہیں، حالانکہ یہ شریک دوسروں کی کیا نگہبانی کرتے، دوسروں کے امور اور معاملات پر کیا یہ کھڑے ہوتے، یہ اپنی نگہبانی نہیں کر سکتے، اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پہلا تو یہ کہا، دوسری بات قل سموہم، اگر ہیں وہ تو پھر نام بتاؤ ان کے، وہ کون ہیں شرکا۔ تیسری بات ام تنبئونہ، کیا تم پھر ایسی بات بتلا رہے ہو اللہ کو بما لا یعلم فی الارض، جس کو وہ نہیں جانتا زمین میں، کہ یہ کوئی مخفی خفیہ شرکا ہیں جن کو خدا یعنی اللہ بھی نہیں جانتا۔ چوتھی بات ام بظاہر من القول، یا بظاہر یہ ایک سرسری بات ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے ان کی یہ فریب کاریاں اور ہیلا سازیاں اور یہ مکر، وصدوا عن السبیل، اور ان کو روک دیا گیا ہے سیدھے راستے سے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یعنی جب انہوں نے اتنی خرابیاں کر دیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے جو خود ہی گمراہی کی طرف چلنا چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زبردستی نہیں ہے کہ ایک آدمی گمراہی کی طرف بھاگ رہا ہو اس کو زبردستی کھینچ کر ہدایت کی طرف لے کر جائے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ جو گمراہی کی طرف بھاگتا ہے ٹھیک ہے، پھر بھاگے، اپنا وبال خود ہی دیکھے گا، اور وہ وبال اگلی آیت میں ذکر کر دیا، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آخرت میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں تو یہ یشی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھیں، ابھی بھی دیکھیں جتنے بھی کافر ہیں ان کو اتنا ڈر ہوتا ہے، اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی جو رہتا ہو کسی بھی ملک میں ایسے جہاں پر یہ کافر لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت ڈرپوک ہیں۔ مسلمان تو بہت بہادر ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے بر صغیر میں پاک و ہند میں ہندو رہتے تھے، تو جو پہلے کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں ہندو کتنے ڈرپوک ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ اتنا یہ جو ڈر ہے یہ تھوڑا عذاب ہے، ہر وقت ڈر میں ہی رہتے ہیں، خوف میں ہی رہتے ہیں، اور مشرکین مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو انہوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ بس اب ہمیں بڑا کھلا موقع مل گیا، لیکن ہر وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان کو سکون نہیں آتا تھا، ساری ساری رات جاگتے رہتے تھے کہ کہیں ابھی مسلمان ہم پہ حملہ نہ کر دیں، کبھی ابھی ہم پر مسلمان حملہ نہ کر دیں۔ تو وہ جو سکون تھا وہ تو غارت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایسے ہی اب بھی جتنے بھی کفار ہیں ان کو دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب چکھا دیتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی لیے بہت ملکوں میں خودکشیاں جتنی عام ہونے شروع ہو گئی، انہوں نے خودکشی کے لیے جگہ بنا دی کہ بھئی اگر کسی نے خودکشی کرنی ہے عام روڈ پر نہ کرے، ٹرین کے سامنے آ کر نہ کرے، جو ہے وہ اور جگہوں پر نہ کرے، آپ کے لیے مخصوص جگہیں بنا دی ہیں، یہاں پر آ کر خودکشی کی تعداد بڑھ رہی ہے، شرح بڑھ رہی ہے۔ غیر مسلم ممالک میں خودکشی کی تعداد اور شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ذہنی طور پر، دلی طور پر اطمینان نہیں ہے، خوف ہی خوف ہے۔ چوریاں اتنی زیادہ ہیں، کوئی بھی ملک لے لیں اس میں جتنے بھی غیر مسلموں کے ممالک ہیں، اتنی چوریاں ہیں کہ کچھ حد نہیں، ہر ملک میں چوری۔ کون سا ملک ایسا ہے، یورپ کے جتنے ممالک لے لیں اور بھی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جتنی بھی، ان میں دیکھ لیں کون سا ملک خالی ہے جن میں بہت کم ممالک ہیں جن میں چوریاں نہیں، لیکن اکثر ممالک میں چوریوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ہر وقت ان کو یہ چوروں سے بھی ڈر لگا ہوا ہوتا ہے کہ کسی وقت چور آ کر ہم سے جو مال ہے سارا نہ لے جائے۔ ہمارا ایک ملک میں جانا ہوا موزمبیق میں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ مثلا یہ دروازہ ہے تو دروازے میں 3 کنڈیاں لگائی ہوتی تھیں، اور تینوں کنڈیوں پر باہر سے بھی تالا اور اندر سے بھی کنڈی انہوں نے لگائی ہوتی تھی۔ اتنا خوف۔ تو یہ دنیا کے اندر جیسے مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے خوف میں مبتلا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے مجبور کر دی ہجرت کرنے پر، لیکن اس ہجرت کرنے کے بعد وہ بھی امن سے نہیں رہے، ہر وقت خوف کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ان کافروں کے لیے خوف کا عذاب ہر وقت ہے۔ کتنے ڈرتے ہیں، کسی ایک مسلمان کو ویزا نہیں دیتے ہیں، اتنا ڈر ایک مسلمان سے ان کو اتنا ڈر ہو گیا ہے اس کو ویزا ہی نہیں دیتے کہ وہ خالی بھی مطلب مکمل تلاشی لینے کے بعد بھی ویزا نہیں دیتے۔ اتنا ڈر ان کے ذہنوں کے اوپر، ان کی عقلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ڈال دی، روب۔ وہ چاہے اس کو جو بھی نام دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک روب ڈال دی۔ بلکہ مسلمانوں کے ناموں سے اب وہ ڈرتے ہیں، مسلمانوں کے ناموں سے ان کو ڈر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسامہ کسی کا نام ہو اس نام سے بھی ڈر جاتے ہیں، ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، اس نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ اتنا خوف، ساری دنیا کی چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خوف کے عذاب میں، یہ تو دنیا میں ہے نا، یہ تو دنیا تو ظاہر سی بات ہے عذاب کی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک عذاب ان کو اللہ تعالیٰ نے چکھایا ہوا ہے دنیا میں۔ یہ اس آیت کے مفہوم میں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن ذہنی طور پر ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ لیکن دنیا تو ظاہر سی بات ہے امتحان کی جگہ۔ ولا عذاب الآخرۃ اشق، اصل عذاب آخرت کا ہے جو بہت ہی زیادہ سخت ہے، کہ وہاں سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی دیکھیں دنیا میں ایک انسان جیل میں چلا جائے نا تو چانس ہوتا ہے سال بعد 2 سال بعد نکل آئے گا، حکومت چینج ہوگی تو نکل آئے گا، کوئی اپنے سورس استعمال کریں گے، کہیں نہ کہیں سے کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، کوئی سبب ڈھونڈیں گے۔ بعض لوگ پیسے دے دیتے ہیں رشوت دے کر، بعض لوگ خاندانی کوئی لڑاتے ہیں اپنے سلسلے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے کہ نکل آئے گا۔ لیکن جو جہنم کے اندر آخرت میں جائے گا اس کے لیے نہ خاندان کام آ سکتا ہے، نہ پیسے، نہ رشوت، نہ مال و دولت، نہ اور کچھ بھی نہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجرم اس دن یہ تمنا کرے گا کہ وہ اپنی جگہ پر، یعنی کہ عذاب سے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بدلے میں بی ہی اپنے بیٹے بھی دے دیتا ہے، وصاحبتہ ہی بیوی بھی دے دے گا، واخیہ بھائیوں کو بھی دے دے گا، یہاں تک کہ وہ فصیلتہ التی تؤویہ، جس قبیلے میں رہ کر آیا خاندان میں، وہ خاندان بھی کہے گا کہ مجھ سے وہ خاندان بھی لے لو۔ ومن فی الارض جمیعا، اس سے بھی بڑھ کر وہ کہے گا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری لے لو، اور ثم ینجیہ، مجھے صرف اس جہنم سے نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ہرگز اس بات پر عمل نہیں ہو سکتا۔
اس بات پر عمل نہیں. آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، اس کا تو تصور نہیں کر سکتے دنیا میں. تو کہا آخرت میں تو ان کو عذاب ہوگا ہی ہوگا جو بہت سخت ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا ہے. اور آخرت کا عذاب جو ہوگا وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اس عذاب سے ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ تو اب ہو گیا نافرمانوں کا تذکرہ. اس کے بعد اب آگے فرمانبرداروں کا تذکرہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ مثال اس جنت، مثال ذکر کی جا رہی ہے اس لیے کہ حقیقت تو نہیں ہو سکتی دنیا میں، جنت کی حقیقت دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا بہت چھوٹی ہے. یوں سمجھے کہ سمندر کے سامنے قطرہ ہے، جو قطرہ ہے قطرے میں سمندر کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ریت کے ذرے میں پہاڑ کیسے آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا. آپ کوئی کہے نہیں جی مجھے قطرے کے اندر سمندر دکھاؤ، تو وہ بے وقوفی ہے نا. سمندر پورا کا پورا قطرے میں کیسے آ جائے؟ یہ اتنا بڑا پہاڑ وہ ریت کے ذرے میں کیسے آ جائے؟ تو یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دی کہ وہ تو ایک اتنا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اتنی بڑی جنت ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ جو دنیا میں کوئی نیک عمل کر کے نہیں گیا سوائے کلمہ پڑھنے کے، کوئی اس نے نیک عمل نہیں کیا، سارے گناہ کیے لیکن تھا مسلمان، اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 گنا بڑی جنت. اور جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی کچھ نہ کچھ بھی پڑھی ہوں تو اس کو تو اس سے بھی بڑی. روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، حج کیا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، لوگوں کو خیر کی بات بتائی ہوگی، اس کو تو کتنی بڑی جنت ملے گی. یہ تو سب سے آخری مسلمان جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، جب وہ اپنی سزا گناہوں کی بھگت لے گا جہنم میں، اس کے بعد جہنم سے نکال کر جب جنت میں ڈالا جائے گا تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو دی جائے گی. اب خود سوچ لیں تو یہ دنیا اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور پھر یہ دنیا میں کون سا انسان ساری دنیا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے؟ یعنی ساری دنیا تو اس کی نہیں ہے، ایک مکان میں رہتا ہے، ایک کنال کا نہیں ہے تو 2 کنال کا ہے، نہیں تو 1 ایکڑ کا، بس اس سے بڑا تو مکان میں وہ نہیں رہتا. لیکن آخرت میں تو پوری جگہ ہی اس کی ہوگی، 10 گنا بڑی، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا مل جائے گی. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال بیان کی ہے اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے. تو متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو. اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال سمجھانے کے لیے، ایک آدمی کو شوگر ہے مثال کے طور پر، آج کل عام بیماری ہے، یا بلڈ پریشر ہے، ایک عام بیماری ہے. اب ڈاکٹر اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے یہ دوائیاں تو استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پرہیز بھی ہے. اب شوگر والا یا بلڈ پریشر والا وہ پرہیز نہیں کر رہا، شوگر والا میٹھا کھا رہا ہے، کوئی اس میں نہیں دیکھ رہا تھوڑا یا کم ہے، چائے بھی میٹھی پی رہا ہے، کھیر بھی، سوئیاں بھی، حلوہ بھی، ہر میٹھی چیز کھا رہا ہے. اور جو بلڈ پریشر والا اس کو کہہ دیتے بھائی نمک کا استعمال نہ کرو، وہ کھانے میں بھی نمک دبا کے، آٹے میں بھی نمک، اور اس کے بعد نمک پارے بھی کھائے، ساری چیزیں کھائے، اس کے بعد دوائیاں استعمال کرے، تو کیا دوائیاں اثر کریں گی؟ نہیں اثر کریں گی. اس لیے کہ جن جن چیزوں سے اس کو روکا گیا تھا، ڈاکٹر نے جو ایڈوائز کیا تھا اس کو، وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوا، تو اس کی یہ دوائیاں بھی کارگر ایسے گئی ہیں کہ جیسے ایک آدمی بوتل کے اندر پانی بھر رہا ہو اور اس بوتل کے نیچے سے ایک جگہ سے سوراخ ہو جہاں سے پانی نیچے سے نکل رہا ہو، تو اس بوتل میں کیا پانی بھرا جائے گا؟ جو بھی پانی اوپر سے آئے گا نیچے سے چلا جائے گا. تو یہ مثال دی کہ انسان ایک عمل کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پرہیزگار بنائے. پرہیزگاری بڑی اہم چیز ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اگر ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اس کے لیے تھوڑا عمل بھی بہت ہے، اس لیے کہ گناہ نہیں ہے نا مقابلے میں. ایک آدمی نیک عمل کرے تھوڑے بھی، لیکن جب مقابلے میں گناہ نہیں ہے تو وہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بڑھ جائیں گی آگے. کیونکہ آخرت میں تو ایک جگہ نیکیاں ہوں گی، ایک جگہ گناہ ہوں گے، تو دونوں کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا. تو اگر ایک آدمی کی نیکیاں ہی نیکیاں چلو تھوڑی بھی ہیں لیکن مقابلے میں جب گناہ ہی نہیں ہے تو یہ نیکیاں اس کی بڑھ جائیں گی اور یہ کامیاب ہو جائے گا. اگر ایک آدمی کی نیکیاں تو بہت ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے پرہیز نہیں کی ہوئی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کر دیا کہ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال کھایا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، حقوق والے آئیں گے، حق لے کر چلے جائیں گے، یعنی اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے اپنے حق کے طور پر، نیکیاں اس کی ساری ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حق لینے والے باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے.
تو یہ پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں لے کر آیا تھا، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ امت کا مفلس ہے، فقیر، مسکین، غریب، یہ آدمی ہے۔ تو اس لیے پرہیزگاری بہت اہم ہے، تقوی بہت اہم ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت اہم ہے۔ زبان سے دو تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ زبان سے اپنی حفاظت کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، تہمت نہ لگانا، جھوٹ نہ بولنا، یہ زبان کے جو گناہ ان سے اپنے آپ کو۔ آنکھ کے گناہ، نامحرم عورت کو نہ دیکھنا، اور اسی طریقے سے شریعت نے جن جن جگہوں سے منع کر دیا کہ وہاں پر نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا۔ کانوں کے گناہ، موسیقی نہ سننا، میوزک نہ سننا، گانے نہ سننا، کسی کی غیبت نہ سننا، جھوٹ نہ سننا، اور اس طرح کی بری چیزیں وہ نہ سننا، یہ ہیں۔ ہاتھ کے سے کسی کو نہ مارنا، یا کسی کا حق نہ ہضم کرنا، اور پاؤں سے گناہ کی جگہ پہ چل کے نہ جانا۔ یہ چند اعضاء اہم ہیں، ان اعضاء کو اپنے آپ کو پرہیزگاری کے اوپر لے کر آنا۔ بس پرہیزگاری کے اوپر آ گیا، تھوڑی نیکیاں بھی اس کے لیے کافی۔ ساری رات عبادت کرے تو اچھی بات ہے، نہ بھی کرے لیکن اس کی نیکیاں، فرائض اس کے پورے ہیں، واجبات پورے ہیں، سنن مؤکدہ اس کی پوری ہیں، نوافل کا ذخیرہ زیادہ نہیں ہے، لیکن مقابلے میں گناہ بھی نہیں ہے، تو بس اس کا بیڑا پار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے، یعنی پرہیزگار لوگوں سے، جو اپنے آپ کو پرہیزگاری، اسی کے اوپر مثال قیاس کر لیں کہ جو آدمی شوگر کا یا بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ اگر پرہیز کرتا رہتا ہے تو یہ بیماریاں اس کو مزید نقصان نہیں دیتی، جہاں پر ہوتی ہیں وہیں پہ ٹھہر جاتی، اور مزید پرہیز کرنے سے اس کی جو یعنی کہ صحت ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے، صحت گرتی نہیں ہے۔ اور جو نہیں پرہیز کرتے وہ پھر سال 2 سال میں گردے فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ۔ تو فرمایا کہ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے، اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ تجری من تحتها الانہار، ویسے جنت باغ کو کہتے ہیں، لیکن یہ باغ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے نیچے سے نہریں ہیں۔ ویسے آپ دیکھیں کہ باغ ہوتے ہیں تو اس کے ایک طرف سے نہر جاری ہوتی ہے، پھر وہاں سے تھوڑا سا راستہ دیتے ہیں، نہر کے اندر پانی، وہ باغ کے اندر پانی اس نہر سے لگایا جاتا ہے پودوں کو، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ باغ اوپر ہے اور نیچے سے نہر جاری ہے، اس نہر کے اوپر باغ ہے۔ عجیب اللہ کا ایک نظام ہوگا، یعنی اوپر باغ ہے اور نیچے پوری نہر جاری ہے، نہر کے اوپر باغ ہے۔ کوئی وہاں پر مٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وہاں پر نیچے جڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہر کے اوپر اللہ نے باغ بنا دی، نیچے سے نہر جاری ہے، اوپر باغ بنا ہوا۔ تجری من تحتها الانہار، نیچے سے نہریں جاری ہیں اس کے، اکلھا دائم وظلھا، اس کا کھانا ہمیشہ کا ہوگا۔ ہمیشہ سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر انسان جنت میں جو بھی چیز کھائے گا، جو بھی چیز، مثلا پرندہ کھا لیا، جنت میں اس کا پرندہ بھی ہوگا، پرندہ اس نے کھا لیا، یا اس نے سیب کھا لیا، یا مالٹا، یا انار، یا انگور، یا ناشپاتی، کچھ بھی، جیسے اکثر چیزیں اس کی جو دنیا میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں نا، اسی کی طرح کی ہوں گی، لیکن اس کی معیار میں اور مقدار میں فرق ہوگا۔ کوالٹی اور کوانٹٹی، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوگا۔ کوالٹی بھی اس کی بہت اچھی ہوگی اور کوانٹٹی بھی زیادہ ہوگی، دنیا کی جو مقدار ہے اس سے زیادہ ہوگی۔ تو جو ہی وہ کھائے گا کوئی بھی چیز، جس طرح میں نے چیزیں گنوائی ہیں، اس کے بدلے میں دوسری چیز دوبارہ آ جائے گی، یعنی دیر ہی نہیں لگے گی۔ جو ہی اس نے مثال کے طور پر آم توڑا، فوراً دوسرا آم لگ گیا، سیب اس نے توڑا، توڑتے ساتھ ہی دوسرا سیب لگ گیا، پرندہ اس نے کھایا، ذبح کیا، کھایا، اس کے بعد فوراً پرندہ بن گیا، ایک اور پرندہ آ گیا، یعنی اس طرح سے ہوگا۔ اکلھا دائم، اس کا پھل ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پھل ایک دفعہ آتا ہے، مثلا مالٹے ہیں وہ ایک دفعہ توڑ لیے، اب 6 مہینے یا سال انتظار کریں گے، پھر آئیں گے اگلے سال۔ یہ تو نہیں اسی وقت مہینے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد آ جائیں۔ وہاں پر 6 مہینے، سال کا انتظار کرنے کی تو دور کی بات ہے، 6 سیکنڈ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس جو ہی توڑا ساتھ دوسرا پھل آ گیا، پرندہ ذبح کیا ساتھ ہی دوسرا پرندہ آ گیا۔ ہر چیز اس طرح سے ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی۔ وظلھا، اور اس میں سائے بھی ہوں گے۔ اب یہ سائے سے کیا مراد ہے؟ سایہ تو عموماً کہتے ہیں کہ جی جہاں پر گرمی ہو تو سایہ اچھا لگتا ہے، تو پھر کیا گرمی ہوگی جنت میں کہ سائے کی ضرورت پڑے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اصل میں
جنت میں موسم اتنا معتدل ہوگا، اتنا اچھا موسم ہے، جنت کا خوشگوار موسم ہے کہ نہ وہاں پر گرمی ہے نہ وہاں پر سردی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں اب جب گرمی زیادہ ہو جائے تب بھی انسان کے لیے مسئلہ ہے، جیسے جون جولائی میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، سردی زیادہ ہو جائے جیسے دسمبر میں اور جنوری میں سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو بھی انسان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ گرمی اور سردی یہ دونوں چیزیں مطلب انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس کو چونکہ جنت سے ہی دنیا میں بھیجا نا، تو جنت کا موسم جو تھا وہ پہلے سے معتدل تھا۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے نا، دنیا میں جنت سے آئے، جنت کو میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے جنت میں رکھا تھا، جنت سے وہ دنیا میں آئے تھے۔ تو انسان کی اصل جو پیدائش کی گئی تھی وہ جنت کے اعتبار سے ہی کی گئی تھی، تو جنت میں جو موسم تھا وہ بالکل معتدل تھا۔ اسی لیے جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کو زیادہ گرمی بھی اس کو مشکل ہوتی ہے اور زیادہ سردی بھی اس کو مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ انسان جب اچھے عمل یہاں سے کر کے جائے گا تو پھر جو جس جنت میں جائے گا، قرآن مجید کی دوسری آیت میں لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پر یہ سورج نہیں دیکھیں گے، یعنی سورج کی کوئی تپش نہیں ہوگی، اور نہ ہی ٹھنڈ، زمہریر ٹھنڈ، نہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، نہ ٹھنڈ ہے نہ ہی گرمی ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، معتدل ترین موسم ہے وہاں کا۔ پھر یہاں پر سائے سے مراد علماء کرام نے لکھا ہے کہ بسا اوقات وہاں پر درخت اتنے لمبے لمبے ہوں گے، ایک درخت جو ہوگا کہتے ہیں اس کے نیچے جو ہے نا وہ جو گھوڑا ہوگا وہ 100 سال بھی دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک درخت اتنا بڑا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے درخت اتنے جب بڑے ہوں گے تو ان کے سائے بھی ایسے ہی لمبے ہوں گے۔ تو اگر کوئی جنتی یہ چاہے گا کہ بھئی میں بھی دنیا میں بھی سائے میں بیٹھا کرتا تھا، چلو اب بھی میں جنت میں سایہ حاصل کرنا چاہوں تو اس کے لیے سایہ موجود ہوگا اور وہاں پر جا کر سائے میں بیٹھ سکے گا، اس لیے کہ درخت اتنے بڑے ہوں گے تو ان کے سائے اتنے بڑے ہوں گے، جگہ جگہ سائے بھی وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن ہلکی سی وہ روشنی سی ہوگی، لیکن اس کے اندر تپش نہیں ہوگی کہ دھوپ کی وجہ سے، جیسے ہم دنیا میں دھوپ کی زیادتی کی وجہ سے سائے میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی۔ مرضی ہوگی کسی کو دھوپ پسند ہے دھوپ میں بیٹھے تو دھوپ اس کو کھائے گی نہیں، کسی کو سایہ پسند ہے سائے میں بیٹھے، سائے میں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی کہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے سائے میں جا رہا ہے۔ ہاں اختیار کے طور پر کہا جائے گا کہ چاہے دھوپ میں بیٹھنا چاہتے ہو دھوپ میں بیٹھو، روشنی میں بیٹھنا چاہتے ہو روشنی میں بیٹھو، سائے میں بیٹھنا چاہتے ہو سائے میں بیٹھو۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ کہا کہ وہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.